बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे मार्शमेलो की, जिसकी पिक्चर्स आपको नज़र आ रही होंगी स्क्रीन के ऊपर। मार्शमेलो आपको पता है, और बच्चे तो दे एंजॉय अ लॉट व्हेन दे ईट, जब इसको वो खाते हैं तो इसका जो टेस्ट है वो इसकी पिक्चर से ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप किसी बच्चे को दें तो ये इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट कि वो इसको ना खाए। तो आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, कुछ बच्चों की कहानी है जिन्होंने मार्शमेलो खाया, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये मार्शमेलो नहीं खाया, उनके साथ क्या हुआ। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और ये स्टोरी पाकिस्तान की नहीं है, दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ ये कहानी सुनाने के लिए कि वहाँ क्या हुआ। तो इस कहानी को, इस वीडियो को एंड तक देखें आप, ताकि आपको पता चले कि इसमें से निकला क्या, और इसमें से जो निकलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी और आप सबकी ज़िंदगियों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स, बहुत इंपॉर्टेंट किस्म के सबक हैं जो इस स्टोरी से सीखने को मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, कहानी शुरू करते हैं। मैं आपको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी लेके चलता हूँ, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक साइकोलॉजिस्ट था, जिसे उर्दू में माहिर नफ्सियात ना कहते हैं, वो और उसकी टीम, उसने सोचा बैठ के कि एक टेस्ट करते हैं। और वो टेस्ट के लिए जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में जो नर्सरी स्कूल था, वहाँ से 50 बच्चों को सिलेक्ट किया गया। ये जो 50 बच्चे थे, इसमें से 6 बच्चे ऐसे थे कि जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। और बाकी 44 बच्चे, जिसके अंदर बच्चियां भी थीं और मिक्स था बच्चे, इनको इस टेस्ट के अंदर लेके गए। टेस्ट क्या था वो सुने, आपको बड़ा मज़ा आएगा। वो टेस्ट ये था कि इन 44 बच्चों को एक कमरे में ले जाया गया, और ले जाने के बाद इनके सामने मार्शमेलो एक एक रख दी गई। और वो मार्शमेलो रखने के बाद में इन बच्चों से कहा गया कि अगर बच्चे इस मार्शमेलो को खा जाएंगे अगले 15 मिनट के अंदर, तो उन्हें दूसरी मार्शमेलो नहीं मिलेगी। और अगर 15 मिनट तक उन बच्चों ने इंतज़ार किया, क्योंकि 15 मिनट के बाद ये जो रिसर्चर्स थे जो इन बच्चों को कमरे में लेकर आए थे, जो ये स्टडी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम जब दोबारा 15 मिनट के बाद इस कमरे में आएंगे तो फिर एक एक मार्शमेलो आपको और देंगे। तो ये 15 मिनट की स्टोरी थी कि 15 मिनट के अंदर बच्चे अगर नहीं खाते तो उन्हें एक एक मार्शमेलो और मिल जाती है, और अगर वो खा लेते तो उन्हें मार्शमेलो ना मिलती। स्टडी का ये जो स्टडी की जा रही थी, इसका पर्पस क्या था, वाल्टर मिशेल जो है वो क्या करना चाह रहा था, तो उसके जहन के अंदर दो तीन इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की चीज़ें थीं जो इस एक्सपेरिमेंट से, जो तजर्बा हो रहा था बच्चों के ऊपर, वहाँ से निकल कर आती हैं। उसमें से एक चीज़ ये थी कि ये चेक करना है कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो हॉट सिस्टम ऑफ थिंकिंग के तहत ऑपरेट करते हैं, और कौन से बच्चे ऐसे हैं जो कूल सिस्टम ऑफ थिंकिंग के तहत ऑपरेट करते हैं, उनको देखना। ये हॉट सिस्टम क्या होता है, देखिए हॉट सिस्टम ये होता है, अगर मैं आपको समझाऊं, कि वो जब हम जज्बात के तहत काम करते हैं और बग़ैर सोचे समझे हम कोई काम कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे जो जज्बात हैं वो एक्चुअली हमारी फ़ैसला साजी के अंदर जो हम फ़ैसले करते हैं एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सोचते समझते नहीं है, जो भी दिमाग के अंदर आया उसको काम करना है। तो जज्बात के तहत जब आप ऑपरेट कर रहे हों और उसमें सोचे समझे नहीं ज़्यादा कि उसके नताइज क्या निकलेंगे, तो इसे कहते हैं हॉट सिस्टम ऑफ थिंकिंग। एंड कूल सिस्टम ऑफ थिंकिंग क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं, उसके नताइज के बारे में सोचते हैं, और फिर फैसला करते हैं कि यार आपके फ़ायदे में भी है या आपके नुकसान में चीज़ें जाएंगी, तो फिर इसे कहते हैं कूल सिस्टम ऑफ थिंकिंग। तो एक पर्पज़ ये था कि बच्चों को ये चेक करना कि कौन से बच्चे जज्बात के तहत, जो उनकी ख्वाहिश है उसके तहत ऑपरेट करते हैं, और कौन से बच्चे ऐसे हैं जो कूल सिस्टम ऑफ थिंकिंग के तहत काम करते हैं। सेकंड ये था कि ज़ब्त का मुजाहरा करना, कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर ज़ब्त, पेशेंस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, कि ज़ब्त किन बच्चों के अंदर कितना है, कौन बच्चे अपने आप को रोक सकते हैं लॉन्ग टर्म रिवार्ड के लिए जो उन्हें दूसरे मार्शमेलो की सूरत में मिलेगा। और उसके बाद फिर तीसरा एक और था कि जब ये चीज़ें चेक हो जाएं, तो चेक होने के बाद सिर्फ कहानी रुकेगी नहीं बल्कि आगे बढ़ेगी। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे बढ़ेगी। अभी आते हैं दोबारा कमरे के अंदर, जिसके अंदर ये बच्चे बैठे हुए हैं। 4.5 साल, इन बच्चों की उम्र जो है वो तकरीबन, कोई ये बच्चे हैं इसमें 3.5 साल से लेके 5.5 साल तक के बच्चे हैं। इनकी औसतन एज अगर हम एक बच्चे की देखें तो वो 4.5 साल बनती है। अब कुड यू इमेजिन के 44 बच्चे जो हैं कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, जिनकी औसतन उम्र एक बच्चे की 4.5 साल है, और उनके सामने मार्शमेलो रखा हुआ है, और उन्हें रोकना भी है अपने आप को 15 मिनट तक। तो दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। हम अपने आप को नहीं रोक पाते, वो चीज़ें जो हमें अच्छी लगती हैं, हमें पता है कि वो हमारे लिए नुकसानदायक है,
اور ہمیں پرابلمس کے اندر ڈالے گی، لیکن ہم جذبات جو چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں تو ہمارا اپنے آپ کو روکنا مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اسموکنگ کرتے ہیں دے نو کہ اسموکنگ جو ہے بہت ڈینجرس ہے، لیکن پتہ ہے کہ یہ نقصان پہنچائے گی، لیکن جذبات، شدت اور اپنی خواہش کی وجہ سے مجبور ہو کے، عادت جسے آپ کہہ لیں، کہ وہ اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی صحت تباہ کر دیتے ہیں، وہ کھانے کھا کے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن ہم انہیں روک نہیں پاتے کیونکہ لذت، فوری طور پہ گریٹیفیکیشن، جو منہ کا ایک ٹیسٹ ہے وہ ہمیں لینا ہے۔ تو یہ بچے جو تھے ان کے لیے بڑا مشکل تھا۔ اگر آپ یوٹیوب چینل پر جائیں تو یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو ایک ویڈیو بھی ملے گی جس میں ان بچوں کے ایکسپریشن بھی آپ کو ملیں گے۔ مارش میلو ٹیسٹ کے نام سے آپ لکھیے گا تو یہ باقاعدہ آپ کو بچوں کے ایکسپریشنز نظر آئیں گے کہ بچے وہاں پر کیا کر رہے تھے کمرے میں۔ ان میں کچھ بچے ایسے تھے جنہوں نے جن کی ٹیمپٹیشن، جن کی خواہش بہت زیادہ تھی، جو اپنے آپ کو روک نہیں پا رہے تھے، انہوں نے وہ ایک مارش میلو کھا لی۔ اور کچھ بچے ایسے تھے جنہوں نے 15 منٹ تک اپنے آپ کو روکے رکھا، اور جب وہ ریسرچرز دوبارہ کمرے میں آئے تو ریسرچرز نے ان بچوں کو جنہوں نے اپنے آپ کو روکے رکھا تھا ان کو ایک ایک مارش میلو اور دی۔ جن بچوں نے اپنے آپ کو روکے رکھا انہوں نے کس طریقے سے اپنے ساتھ کیا کرا اور کس طریقے سے روکے رکھا، اس کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ کچھ نے پوئمز پڑھنی شروع کر دی، کچھ نے اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کری، کچھ جو ہے بالکل اپنے آپ کو شدت کے ساتھ روک کے بالکل کہ ضبط کرنا۔ تو ڈیفرنٹ ایکسپریشنز تھے بچوں کے، لیکن اینی ہاؤ انہوں نے روکے رکھا اور انہیں ایک ایک مارش میلو جو ہے وہ اور مل گیا۔ اب آگے آتے ہیں، یہاں اسٹوری ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ جو ریسرچر ہے جسے ہم سائیکولوجسٹ ہے والٹر مشل، اس کی اور اس کی ٹیم نے یہ بچے جب 12 سے، ابھی یہ 4.5 سال کی ان کی اوسطاً عمر تھی ایک بچے کی، جب یہ 12 سے 18 سال کی عمر تک پہنچے تو پھر ان کو ٹریک کیا گیا، ان کو دیکھا گیا جا کے کہ وہ بچے جنہوں نے مارش میلو کھا لی تھی ان کے ساتھ کیا ہوا اور جنہوں نے مارش میلو نہیں کھائی تھی ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو جنہوں نے مارش میلو کھا لی تھی ان بچوں کی جو معاملات تھے، ان کی اسٹڈی کے ریزلٹس جو ہے وہ زیادہ اچھے نہیں تھے، ان کی ہیلتھ بہتر نہیں تھی، اور وہ سچویشنز کو جو آس پاس کے لوگ تھے ان سے ڈیلنگ کے اندر ان کی جو کیفیات تھیں وہ زیادہ اچھی نہیں تھی، وہ الجھ پڑتے تھے لوگوں سے، انہیں ٹینشن بھی ہوتی تھی، جھنجھلاہٹ ہوتی تھی۔ اس کے بنسبت وہ بچے جنہوں نے 15 منٹ تک اپنے آپ کو روکے رکھا تھا ان کی صحت بھی بہتر تھی، ان کے ایجوکیشن کے ریزلٹس بھی بہتر تھے، اور باقی ان کے جو معاملات تھے کہ وہ ہینڈلنگ کرنا اور سچویشن کو اچھے طریقے سے لے کے چلنا اور فیوچر کی پلاننگ کرنا، یہ ان کی بہتر تھی۔ کہانی یہاں نہیں رکتی، آگے جاتی ہے۔ 2011 کے اندر تقریباً جب ان بچوں کی عمر 40 سے 50 سال کے درمیان تھی، ان کو پھر دیکھا گیا جا کے، جب ان کو دیکھا گیا تو یہ جو 12 سے 18 سال کے درمیان جو نتائج تھے یہ ایسے کے ایسے ہی نکلے کہ جن بچوں نے مارش میلو کھا لی تھی، جو اپنے اوپر ضبط نہیں کر سکے تھے، وہ بچے لائف کے اندر زیادہ پروگریس انہوں نے نہیں کری، بڑے ہو کر بھی ان کا وہی ٹریک ریکارڈ رہا۔ اس کی بنسبت جن بچوں نے اپنے اوپر کنٹرول کیا تھا، سیلف کنٹرول کر کے 15 منٹ روکے رکھا تھا، یہ ہیبٹس جو تھی اس نے ثابت کیا آگے جا کے کہ وہ بچوں کی جو لائف تھی، ان کی ہیلتھ، ان کی ایجوکیشن، ان کی فائنینشیل پوزیشن بہتر تھی ان بچوں کے مقابلے میں۔ تو دیٹ واز دا مارش میلو اسٹوری، اور یہ اسٹوری جو میں نے آپ کو سنائی اس سے بڑے امپورٹنٹ قسم کے سبق جو ہے وہ نکل کر آتے ہیں۔ اس سے سبق کیا نکل کر آتے ہیں؟ اس کا لیسنز یہ ہے کہ ہمیں سیلف کنٹرول، وہ لوگ جو بچے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جن کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو ٹرینڈ کریں تھوڑا سا۔ یہ ٹیسٹ چاہیں تو آپ اپنے گھر کے اندر بھی کرا سکتے ہیں بچوں کو، اور اپنے بچوں کو دیکھیں کہ آپ کے بچوں کا سیلف کنٹرول لیول کیا وہ چیزوں پہ کنٹرول کرتے ہیں، انہیں اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول ہے۔ مارش میلو وہ کھا لیتے ہیں، نہیں کھاتے ہیں، اگر ان کا سیلف کنٹرول جو ضبط کرنے کی صلاحیت ہے اگر کم ہے تو آہستہ آہستہ ٹرینڈ کریں، کیونکہ یہ تجربہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اگر ہم سیلف کنٹرول کی جن بچوں میں ہیبٹس ہوتی ہے وہ زیادہ آگے جا کے زیادہ بہتر جو ہے وہ ثابت ہوتی ہیں یہ چیزیں ان کے لیے۔ وہ لوگ جو میری اس ویڈیو کو اس کے علاوہ دیکھ رہے ہیں وہ زندگی کے کسی بھی فیز میں ہوں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہوں، اپنا کام کر رہے ہوں، کارپوریٹ ورلڈ کے اندر جاب کر رہے ہوں، انٹرپرینورشپ کر رہے ہوں، تو وٹ ایور جو کچھ بھی وہ کر رہے ہوں، ایجڈ ہوں، ہر ایک کے پاس زندگی نے ایک ایک مارش میلو دیا ہے۔ یہ مارش میلو ہمارے پاس مختلف صورتوں کے اندر ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں، لائک اسٹوڈنٹس کو لے لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کہ اسٹوڈنٹ کے پاس مارش میلو کیا ہے کہ انہیں پڑھنا ہے، اسٹڈی کرنی ہے، ڈیووٹ کرنا ہے اپنے آپ کو، ٹائم لگانا ہے۔ اگر وہ ٹائم نہیں لگاتے تو ان کا مارش میلو یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹائم ضائع کرتے ہیں، موبائل ان کے پاس رہتا ہے، دوستوں میں گپ شپ کرتے ہیں، سارے دنیا کے کام کرنے ہیں، مارش میلو کھا لینا ہے لیکن اسٹڈی نہیں کرنی ہے۔ رزلٹ یہ ہے کہ دوسرا مارش میلو جو انہیں ملتا اچھے ریزلٹس کی صورت میں، جو ان کی لائف کو آگے لے کے جاتا، وہ ڈراپ ہو جاتا ہے ان کی لائف سے، اور یہ ایک مارش میلو کے ساتھ جب لائف گزارتے ہیں تو زیادہ بہتر لائف
نہیں گزرتی۔ اسی طریقے سے آپ لے لیں ایسے لوگوں کو جن کے ساتھ صحت کے پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، تو ان کا مارشمیلو یہ ہے کہ اگر وہ ڈیلی اپنی جو ہیبٹس ہیں ان کی اچھی ہیں، کہ وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ تمام کھانے، وہ تمام جتنے بھی فوڈ ہیں جس میں ان کے لیے فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے، ضبط کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو وہ پھر دوسرا مارشمیلو ان کو ہیلتھ کی صورت میں ملتا ہے، کیونکہ وہ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، ضبط بھی کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور سیلف کنٹرول ان کا اچھا ہے۔ تو ایک تو سیلف کنٹرول ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ پیشنس کے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اور لانگ ٹرم ریوارڈ۔ لانگ ٹرم ریوارڈ کا مقصد کیا ہے کہ لانگ ٹرم سوچنا ہے کہ آج اگر میں کسی چیز کو قربانی میں دے رہا ہوں آج، تو پھر دوسرا مارشمیلو بھی مجھے ملے گا، اور وہ ایک اچھے ریوارڈ کی صورت میں مجھے ملے گا۔ تو دیر از اے لیسن فار ایوری ون۔ ہمارا دین، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو راستہ بتایا ہے وہ بھی یہی ایک صبر کا راستہ ہے۔ لانگ ٹرم ریوارڈ کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر کہ ہم سب کو آخرت میں جانا ہے، اور آخرت میں جا کے جو کچھ ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں اس کا ہمیں جواب دینا ہے۔ تو اگر ہم ہر چیز سے بچیں گے، ایک مارشمیلو کہ دنیا میں وہ تمام چیزیں جس سے اللہ پاک نے کہا ہے کہ رکنے کے لیے کہ ان کاموں کو نہ کرو، اور کچھ کام ایسے ہیں جنہوں کرنے کے لیے کہا ہے، تو اگر ہم وہ کام جن سے ہمیں رکنا ہے ہم ضبط کرتے ہیں، اور وہ کام نہیں کرتے، وہ کام ضبط کر کے اگر ہم روک لیتے ہیں، تو اس کا ریوارڈ دوسرے مارشمیلو کی صورت میں ملے گا کہ ہماری لائف بہتر ہوگی یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو مارشمیلو کے اندر اسٹوری آپ نے دیکھی، بڑے امپورٹنٹ قسم کے لیسن ہیں۔ ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا، تو اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا، اور ملتے ہیں انشاءاللہ پھر ایک نئے کسی ٹاپک کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو۔ اللہ حافظ۔